بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسنت کہانی کی ایک اور نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے پتنگ بازی تو 5 سال 6 سال کی ایج میں ہی شروع کر دی تھی، لیکن جس کو باقاعدہ آپ کہتے ہیں کہ پتنگ اڑا لینا اور گڈا اڑا لینا اور ایک مطلب اوسط درجے کا پتنگ باز بن جانا، تو وہ 1982 83 سے میں نے باقاعدہ پتنگ بازی کا آغاز کیا۔ تو 82 83 میں یہ حساب ہوتا تھا کہ جو 60 چگٹھی پتنگ تھی اس کی آپ کو سینچری پیپر کی رقم اچھے کاریگر کی 200 روپے کی 12 پتنگیں ملتی تھیں، اور اگر وہی پتنگیں آپ جرمنی پیپر میں بنوانا چاہتے ہیں تو 250 روپے تک۔ یہ 250 روپے تک کی قیمت کی جو پتنگیں تھیں، ایک ہمارے ایریا میں بہت مشہور تھے رشید، ڈاکٹر رشید۔ ان کو ڈاکٹر کا خطاب اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ وہ اس قدر پرفیکٹ پتنگ بناتے تھے کہ ان کو پتنگوں کا ڈاکٹر کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس زمانے میں بہت مشہور پتنگ ساز تھے ہمارے ایریا میں، جیسے ایک ہیرا تھا، اس کی پتنگ بہت آؤٹ کلاس تھی۔ اظہر خان کی پتنگ بہت زبردست تھی۔ اس کے علاوہ میرے استاد رشید نام تھا ان کا بھی، پہلوان ان کو کہتے تھے، اس کے ہاتھ کی پتنگیں بہت زبردست ہوا کرتی تھیں۔ تو داغے بھی بہت زیادہ سستے تھے، امپورٹڈ داغوں میں جو آتے تھے اس میں انگلینڈ کے داغے اور انڈیا کے داغے بہت فیمس تھے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ چرہی کا کنسیپٹ تو تب نہیں تھا، تو موسٹلی پنی جو تھی وہ 10 گوٹ کی بنا کرتی تھی، 4 پیس کی۔ تو اس میں انڈین دھاگا اگر آپ لگواتے تھے تو وہ 220 230 روپے کی پنی 10 گوٹ کی آپ کو پڑتی تھی، یعنی کہ اس قدر سستا زمانہ تھا۔ اچھا گڈا کسی بہترین کاریگر کا تاوا گڈا آپ کو 5 سے 6 روپے میں مل جاتا تھا جرمنی پیپر میں، اور جو ایک نارمل سینچری پیپر کا گڈا تھا اوسط درجے کا، وہ آپ کو 3.5 سے 4 روپے میں مل جاتا تھا۔ تو یہ انتہائی سستے زمانے تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 90 کے قریب 92 یا 91 میں ہم لوگ راج گھر میں ایک شاپ ہوا کرتی تھی 5 اسٹار والے، وہاں سے بھی پتنگیں پرچیز کیا کرتے تھے اپنے اڑانے کے لیے۔ تو ایک بار ہم وہاں پہ پتنگیں لینے گئے تو وہ کسی کا آرڈر بنا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر چبرجی کے باہر جو وہ ایم اے کالج کے سامنے ایک، شاید اس کو رورا گراؤنڈ کہتے تھے، وہاں پر ایک گیم ہونی ہے کپوں کی۔ تو اس کے لیے دونوں ٹیموں پر یہ کنڈیشن لازم ہے کہ وہ 40 ڈیزائن کے کپ دکھائیں گے ایک دوسرے کو، تو تب ہی گیم شروع ہوگی، اور وہ سبھی کے سبھی جرمن پیپر میں موسٹلی بنے ہوئے تھے۔ تو وہ شاید 5 اسٹار پہ سجاد ان کا نام تھا، اب کافی عرصہ ہو گیا تو مجھے صحیح طرح سے، میرا شہزاد یا سجاد نام تھا ان کا۔ تو ان سے ریکویسٹ کر کے میں نے ان 40 ڈیزائنوں میں سے کوئی 6 7 ڈیزائن ہم نے ایک ایک جوڑی کپوں کی لی تھی، 5 گٹھے کپ۔ تو وہ اس وقتوں میں انہوں نے ہمیں 20 روپے کا ایک کپ دیا تھا، اس میں سلارا ڈیزائن تھا، اس میں کیل ڈیزائن تھا، اس میں چپانے تھے، جپانی جسے ہم کہتے تھے، اور اس میں بہت بہت زبردست، اور اوپر ڈول اور پیندی میں 20 پٹیاں، یعنی کہ انتہائی خوبصورت جوڑیاں اس میں سے کلیکٹ کر کے تو ہم نے ان سے لی تھیں۔ تو وہ زمانہ تھا، اور جب وہ میں کپ اپنے ایریا میں شاد باغ میں لے کر آیا تھا تو ان وقتوں میں ہم چائنا اسکیم میں اور اسکیم نمبر 2 میں پتنگیں اڑایا کرتے تھے۔ تو جو بھی اس وقت دوست بھائی تھے سارے اپنی ٹیم کے لوگ اور دوسرے، وہ کپ دیکھتے تھے تو دل خوش ہو جاتا تھا ان کا، یعنی کہ اس قدر خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ اور جسٹ ایک کپ کی قیمت اس زمانے میں تھی جرمنی پیپر کی 5 گٹھا کپ 20 روپے کا۔ تو لاہور شہر تو جناب ایسا شہر ہے کہ یہاں کی اگر داستانیں اور پتنگ بازی کی کہانیاں بتانے لگ جائیں تو زندگیاں بیت جائیں، لیکن یہ داستانیں کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ تو بہت مزے کے دن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ تھی، آپس میں مذاق بھی ہوتا تھا، سارا کچھ سلسلہ چلتا تھا۔ تو ایک اور بہت ہی بچپن کا یادگار واقعہ ہے کہ جب میری ایج کوئی 10 11 سال تھی تو اپنے محلے کے جو دوست ہوا کرتے تھے اس میں سے ایک لڑکا ذرا ہم سے 2 3 سال بڑا تھا، تو اس کی یہ اپروچ تھی کہ وہ
پیچ دیکھنے کے لیے، پتنگوں کی گیم دیکھنے کے لیے منٹو پارک جایا کرتا تھا، تو وہ آ کر ہمیں عجیب و غریب داستانیں سناتا تھا کہ فلانے کی دوڑ نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ ایک بار وہ کہنے لگا جی جس ڈور میں آپ انڈا ڈلوا لو نا، وہ ڈور جلدی کیے کٹتی ہی نہیں۔ اب یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ گئی اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ ڈور لگوانی ہے تو انڈا ڈلوا کے ہی لگانی ہے۔ تو یہ ان وقتوں کی بات ہے کہ جب میری عمر کوئی 11 سال کے قریب تھی اور اس لڑکے کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ تو جناب وہ گھر سے جو پاکٹ منی ملنی اس کو جمع کر کر کے دہلی دروازے کا پتہ کیا، تب دلی دروازے کا اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں سے جا کے وہ پاپا گڈی فروش موسٹلی فیمس جو تھا، وہاں سے وہ 12 چین آتی تھی جے پی کارڈز کی، وہ 12 چین کی 4 نلکیاں لیں، لے کے تو ہمارے یہاں پہ ایریا میں شاد باغ میں اسکیم نمبر 2 میں ایک ہوا کرتا تھا پانی والی ٹینکی کے ساتھ بلا چرسی، وہاں پہ ڈور لگوانے کے لیے چلے گئے جناب۔ وہ جب ڈور لگوانے گئے تو اس کو کہا کہ پنجابی میں اب بات شروع تھی، ہم نے کہا کہ بھائی جان ہے 4 نلکیاں کا پنا لانا، انہوں نے کہا جی لگ جائے گا۔ میں نے پوچھا کتنے پیسے، تو اس نے کہا کہ 70 روپیے 10 گوٹاں دے، 7 روپے گوٹ۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے اس میں انڈے ڈلوا کر ڈور لگوانے، تو کہنا ہاں انڈے بھی پی جان گے، تسی لے آؤ انڈے۔ وہ سامنے نکڑ تے بیکری ہے، اتوں جا کے نا 3 دیسی انڈے لے آؤ۔ لو جی وہ 3 دیسی انڈے لے کر آ گئے، اس نے جناب ہمارے سامنے ایک وہ گھی والا چھوٹا سا ڈبہ تھا، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا، تینوں انڈے اس کے بیچ میں رکھے اور اس کو کاغذ وغیرہ اور جو وہ پنے کے نیچے توڑی وغیرہ ڈالتے تھے نا، جس کو ہم پنجابی میں بجا کہتے تھے پنے کا، تو اس بجوں والی توڑی کا تھوڑی سی آگ جلا کے اس پہ وہ انڈے ابلنے رکھ دیا۔ اچھا جب انڈے شنڈے ابل گئے، ہم نے کہا کہ اب شاید یہ ڈور کی وہ لیوی میں ڈالے گا جو پیری ہوتی ہے اس میں۔ وہ جناب اس نے تینوں انڈے چھیلے اور کھا گیا، تو وہ ایک دم سے میں اور میرا کزن تھا اجاز اور شہزاد، تو ہمارے منہ سے کہو بھائی ہے کی کرنا پیا میں، تو وہ آگے سے کہنا پتر فکر نہ کرو جی ڈور ملائم نہ لگے گی تو میں 1 روپیہ بھی نہ دینا، ہوں تسی پیچھے ہو جاؤ۔ اس نے جیب میں سے ایک سگریٹ نکالا، وہ جب اس نے سگریٹ جلایا تو اس میں سے بڑی بدبو سی آئی، تو وہ ہمیں تو ان زمانوں میں نہیں پتہ تھا، بڑی ریئر چیز تھی وہ، چرس وغیرہ تھی کوئی۔ اس نے جب وہ 2 3 کش لگائے تو وہ ایسے جھومنے لگ گیا۔ لو جناب اس نے اس مستی میں آ کے اس قدر شاندار دوڑ لگائی، انڈے تو وہ خود کھا گیا تینوں۔ اب وہ جھوم جھوم کے دوڑ لگا رہا ہے، یعنی کہ وہ ڈور کے دھاگے کے اوپر کوئی 8 8 ہاتھ، 6 6 ہاتھ، 8 8 ہاتھ لگا رہا ہے۔ وہ جناب اس نے بڑا زبردست سا 1.5 2 گھنٹے میں ایک پنا تیار کر کے ہمیں دے دیا، اور اس نے کہا کہ اس کو نا صرف 2 دن نہ اڑانا، آپ 2 دن کے بعد جتنی مرضی اڑا لینا، اس کو ہلکی ہلکی دھوپ تھوڑی سی لگوا لینا۔ لو جی خدا جانتا ہے کہ بچپنا تھا، کوئی اتنی زیادہ سینس بھی نہیں تھی پتنگ بازی کی، وہ 12 سنگل کا پنا اور جناب بازار سے جا کے وہ 2 روپے کا پونا گڈا اور کوئی سمجھ لے تاوا گڈا کوئی لوٹ لیا، تو اس طرح سے اس دوڑ سے ہم نے بے تحاشا پیچ کاٹے اس بچپنے میں بھی۔ یعنی کہ جو ہم سے سینئر تھے محلے کے اچھے اڑانے والے، ان کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے اوپر گڈا ڈال کے تھوڑی سی ڈھیل دیتے تھے، وہ اتفاق کہہ لیں یا اس کو یا ڈور کا کمال کہہ لیں، وہ جناب کافی زیادہ اس پنے سے پیچ کاٹے۔ تو یہ سٹوری سنانے کا یہ مقصد تھا کہ ایک تو بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ ان وقتوں میں جو بھی لوگ کام کرتے تھے، اگر وہ اپنے کام کی مزدوری لیتے تھے تو وہ اس کو کام کو ایمانداری سے پایہ تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ دھاگا اچھا ہوتا تھا، لگانے والے اچھے تھے، اڑانے والے اچھے تھے، فیئر گیم ہوتی تھی۔ تو یہ بڑے شاندار ہیں واقعہ زندگی کے۔ اس طرح سے ایک بسنت کو میں نے وہ ایک چھتری سی ہوتی ہے، وہ پنجابی لوگوں کو پتہ ہوگا پھول کی طرح بنی ہوتی ہے، وہ چھتری میں نے پکڑی تھی بسنت کی شام کے قریب، جب بسنت ختم ہونے کو تھی، تو وہ انتہائی خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ اس کے اگر 8 کونے تھے تو وہ 8 پٹیاں ڈلی ہوئی تھیں، تو وہ کافی مدت میرے پاس وہ گھر میں ٹنگی رہی، ایون کہ کئی سال گزرنے کے باوجود وہ گل سر گئی، لیکن وہ کبھی اڑائی نہیں وہ۔ تو یہ بچپن کی بہت چھوٹی چھوٹی شاندار قسم کی یادیں ہوتی ہیں۔
اور لاہوریوں کو تو اس طرح کی اسٹوریاں چاہیے ہوتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی کہانیاں سناتا رہوں تاکہ ہمارے بچپن کی یادیں بھی تازہ ہو جائیں، اور جو میرے لاہوری بھائی ہیں پتنگ باز، وہ بھی پچھلے زمانوں کو دوبارہ سے یاد کر لیں اور اپنی گزری ہوئی زندگی سے محظوظ ہو سکیں۔ تو میں یہیں پر اپنی اس کہانی کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی سٹوری ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔